السلام علیکم۔ زندگی بدلے میں آج کا قرآنی واقعہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں جو اپنے خدا کی نافرمانی کر کے اپنے خدا کے غضب اور قہر کا انتظار کر رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ کوہ تراش عرب ممالک میں آنے والے اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ان کی قوموں کے احوال بھی صراحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک قوم سمود بھی گزری ہے جسے عادی اولا یا قوم صالحہ بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ تو تھی۔ اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر صالح کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے برہان یعنی دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ مانگا معجزہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ چنانچہ پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی پینے کا جو ذخیرہ ہے اس میں سے ایک دن تم پانی پیو گے اور دوسرے روز سارا پانی اونٹنی پی جائے گی۔ یوں دونوں فریقوں کو اپنی باری کی پابندی کرنا ہوگی۔ قوم سمود یوں تو بہت ہنرمند قوم تھی۔ وہ چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی۔ اس کی کاریگری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس کی بد دماغی اور کج روی بھی عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب کہ انہوں نے مطلوبہ معجزہ دیکھ لیا تھا، انہیں نبی کی پوری اطاعت کرنی چاہیے تھی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ وہ لوگ بدمستور بے دینی پر کمر بستہ رہے۔ بلکہ کچھ عناصر نے یہ پروگرام بھی بنا لیا کہ خدائی اونٹنی کو مار ڈالا جائے، حالانکہ حضرت صالح نے انہیں منع بھی کیا کہ اسے غلط ارادے سے مت چھونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن جب کسی معاشرے کی مت ماری جاتی ہے تو اس پر کوئی تنبیہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یہی حال قوم سمود کا تھا۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخت افراد نے شفاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کھلی بغاوت پر مالک سخت غضبناک ہوا۔ قہر الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ و مامون سمجھ رہی تھی، خدائے جبار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کیا۔ ہوا یوں کہ ایک زبردست آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی خوفناک چنگاڑ ہو، کوئی زبردست دھماکہ ہو۔ اس شدید دلدوز آواز کے اثر سے وہ موت کا شکار ہوتے چلے گئے اور یوں آنے واحد میں ساری سرکش قوم لقمہ اجل بن گئی۔ کوہ تراش قوم کا واقعہ جو اپنے اندر بصائر لیے ہوئے ہے کہ جہاں مالک حقیقی انسان کو اپنے عجیب مظاہر دکھاتا ہے، وہاں اس کی سزا بھی بہت بڑی انوکھی ہوتی ہے۔ نامعلوم اس شدید سیخ میں یا سخت دھماکے کی جیسی آواز میں کیا تاثیر تھی کہ عین ممکن ہے کہ ان کے جگر پھٹ گئے ہوں یا حرکتِ قلب بند ہو گئی ہو۔ کیا معلوم اس آواز نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے ہوں، ان کے اجسام ریزہ ریزہ منتشر کر دیے ہوں۔ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ قرآنی واقعہ ضرور پسند آئے گا، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔